الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ حیث ما کنت سرا وعلانیہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. معزز قابل احترام احباب گرامی، انسان کی جو پوری کی پوری زندگی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کے لیے دو ٹریک، دو رستے واضح کر دیے ہیں. ایک رستے کے بارے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اما شاکرا و اما کفورا، کہ ایک شکر والا رستہ ہے اور ایک کفر والا رستہ ہے. دونوں رستے ہی واضح ہیں. اگر شکر والے رستے پہ چلو گے تو وہ رستہ تمہیں جنت تک لے جائے گا، اور اگر کفر والے رستے پہ چلو گے تو پھر جنت سے محروم ہو کے جہنم کے مستحق بنا دیے جاؤ گے. اب فیصلہ اور اختیار بھی اللہ تعالیٰ نے خود انسان کو دے دی ہے کہ انسان اگر نیکی والے رستے پہ چلے گا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اللہ فرماتے ہیں ہم وہ راستہ، ہم وہ ٹریک اس کے لیے آسان بنا دیں گے. اور اگر وہ برائی والے رستے پہ چلے گا، حالانکہ ہماری منشا یہ نہیں ہے کہ وہ برائی والے رستے پہ چلے، مگر اگر وہ چلے گا تو ہم پھر وہ رستہ بھی آسان بنا دیں گے. تو اسی کے ساتھ ساتھ زندگی کے اندر جب انسان نیکی کے راستے پر چل پڑتا ہے تو پھر اس پہ بہت سی آزمائشیں، بہت سی آفات اور بہت سی مشکلات آتی ہیں، صرف ایک مقصد کے لیے کہ اس کا ایمان جھنجھوڑا جائے کہ اپنے ایمان میں اور اپنے دعوے میں یہ سچا ہے یا نہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا جو بندہ ہے وہ اپنے ایمان میں سچا ہے یا پھر کھوٹا ہے. مارکیٹ میں اگر ہم چلے جائیں تو مارکیٹ میں جاتے وقت ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کی مکمل جانچ پیچ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ کیسی چیز ہے، کہ عمدہ ہے یا پھر عمدہ نہیں ہے. ہم اس کی جانچ پڑتال پوری طرح کرتے ہیں. تو یہ اللہ ہے کہ جب ایمان کا دعوے دار یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں، اب میں نے اللہ کی خوشنودی، اللہ کی طلب اور اللہ کے جو مطالبے ہیں ان پہ پورا اترنا ہے، پھر اللہ چیک بھی کریں گے. جس طرح قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم مستهم البأساء والضراء، کہ اللہ فرماتے ہیں کیا خیال ہے جنت میں ایسے تم چلے جاؤ گے؟ نہیں، زلزلے بھی آئیں گے، آفات بھی آئیں گی، مصیبتیں بھی آئیں گی، طرح طرح کی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا. صحابہ اکرام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کیا کہتے تھے؟ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، خبردار اللہ کی مدد تو بڑی قریب ہے. یعنی صحابہ اکرام کو بھی مشکلات اور آزمائش اتنی آ گئی کہ وہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اتنی مصیبتیں، اتنی آفات کہ اب اللہ کی مدد کب ہمارے اوپر اترے گی؟ فرمایا پریشان نہیں ہونا، یہ ایمان کا امتحان ہو رہا ہے، اگر پاس ہو جاؤ گے تو الا ان نصر اللہ قریب، تو اللہ کی مدد آ پہنچے گی. تو اب زندگی کے جو ہموار جو رستے ہوتے ہیں، مشکلات کے جو رستے ہوتے ہیں، اس میں ہمیں دو کام کرنے چاہیے. آج ہم سارے کے سارے اس کام سے بہت ہی پیچھے ہیں. سب سے پہلے تو ہمارے دل اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہیں، اور اگر ڈرنے والے ہیں، جو متقی ہیں یا پھر جو تقوی اختیار کہتا ہے کہ میں تقوی اختیار کروں گا، تو پھر اس کا اللہ پہ توکل نہیں ہے. دونوں چیزیں اگر ایک ہے تو دوسری نہیں ہے، یا پھر دونوں نہیں ہیں، کام الٹ پلٹ ہے.
اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تم صرف تقوی اختیار کرو۔ یہاں اللہ نے شرط یہ مانگی ہے، تقوی تم اختیار کر لو، تمہارے لیے زندگی کی مشکلات جو رستے ہیں جہاں سے نکلنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اور بعض نے تو مخرجہ کا معنی یہ کیا ہے کہ ایسا رستہ کہ جس سے نکلنا ناممکن ہو جائے، مگر اللہ نے شرط کیا لگائی؟ یتق اللہ، میرا تقوی، میرا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کر لو، میں وہ ناممکن رستے کو بھی ممکن بنا دوں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور جب انسان قرآن مجید کو کھولتا ہے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ انسان کو بات اور تنبیہ کرنا چاہتے ہیں، ذالک الکتاب، یہ کتاب ایسی ہے، اس کو بعد میں کھولنا، پہلے اپنے اندر یہ ایمان پیدا کرو کہ یہ جس کتاب کو میں کھولنے لگا ہوں، جس کتاب کو اوپن کرنے لگا ہوں، لا ریب فی، اس میں تو ذرے برابر کی بھی کوئی شک شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو جب ہم نے قرآن کو بغیر شک اور شبہ نہ سمجھا، ہم نے کہا کہ یہ قرآن سچی کلام اللہ کی ہے، تو جب ہم نے شک شبے کی گنجائش کو چھوڑ کر یقین کی بنیاد پر اللہ کے کلام کو کھولا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کلام کے بارے خود کہہ رہے ہیں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ مخرجہ میں نکلنے کے رستے بنا دوں گا، صرف تم تقوی میرا ڈر پیدا کر لو۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی پیاری خوبصورت بات کی کہ جس کے ساتھ انسان آج دھوڑتا ہے، جس کے پیچھے وہ مادی وسائل ہو یا پھر رزق کے پیچھے انسان بھاگتا ہے، تو آگے اللہ تعالیٰ نے اس کے حوالے سے بھی بڑی پیاری اور عمدہ گفتگو کی۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَرْزُقْهُ، اور وہاں سے میں اس کو رزق دوں گا۔ کس کو رزق دوں گا؟ جو تقوی اختیار کرے گا، مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، وہاں سے دوں گا جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہے۔ آج میں بھی اس عمل سے بہت پیچھے ہوں اور باقی لوگ بھی اس عمل سے بہت پیچھے ہیں کہ ہمارے دلوں کے اندر یہ خشیت موجود نہیں ہے، ہمارے دل بدلتے نہیں ہیں۔ وہ چاہے رمضان آ جائے، وہ چاہے ذی الحجہ کے 10 دن آ جائیں، وہ چاہے یوم عاشوراء آ جائے، وہ چاہے رمضان کے بامقدس گھڑیاں آ جائیں، مگر ہمارے دل بدلتے نہیں ہیں۔ صرف ایک لمحے تک بدلیں گے، پھر بعد میں وہی ہماری حرکات شروع ہو جائیں گی۔ مگر اللہ تعالیٰ کو یہ مطلوب نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے دنیا جہاں کے لوگوں۔ اب ایک آپ بات یاد رکھیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو وہاں صرف مخاطب ایمان والوں سے اللہ ہو رہا ہے، پوری دنیا سے مخاطب نہیں ہے۔ وہاں وہ لوگوں سے اللہ بات کر رہے ہیں کہ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، جو دعوے دار بنے پھرتے ہیں ایمان کے۔ مگر جہاں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، وہاں پوری دنیا اور پوری خلقت کے ساتھ اللہ خطاب فرما رہے ہیں۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات کے اندر فرمایا یا ایھا الناس، اے دنیا جہاں کے لوگوں، یہ جو تمہارے قوم اور جو تمہارا قبیلہ ہے، یہ صرف ایک مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، لِتَعَارَفُوا فِيهَا، تاکہ تم شناخت ایک دوسرے کی ہو سکے، تمہارا ایک دوسرے کے ساتھ تعارف اور رابطہ روابط قائم ہو سکے۔ مگر ایک بات اگر اللہ تعالیٰ کی آگے پڑھیں تو آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے نزدیک عزت کا معیار اور اللہ کے نزدیک سب سے افضلیت کا جو معیار ہے وہ صرف تقویٰ ہے، کہ میرا بندہ میرے سے کتنا زیادہ ڈرنے والا ہے۔ اور کئی ائمہ کرام نے اس کی تفسیر بہت زیادہ کی ہے۔ کئی ائمہ کہتے ہیں کہ تقویٰ یہ ہے کہ انسان حرام کاموں کو چھوڑ دے اور حلال کاموں کو اختیار کر لے۔ یہ تقوی کی ادنا تعریف ہے۔ مگر اس سے اگر اپوزٹ، اگر تھوڑا سا اوپر چلے جائیں تو پھر تقوی کی جو لو لیول اور اس سے جو اوپر میڈیم لیول، اس کی تعریف کئی ائمہ نے یہ کی ہے کہ تقویٰ یہ ہے کہ انسان ہر وہ کام کو چھوڑ دے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے۔ مگر جو تقوی کی اعلیٰ ترین ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ انسان تقوی کی جو سب سے اعلیٰ ترین ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ انسان حرام کام کو چھوڑے اور جو شبہات والے کام ہیں ان کو بھی ترک کر دے۔ حالانکہ شبہات والے کام کہ جس کی قرآن میں دلیل موجود نہیں ہے، احادیث میں موجود نہیں ہے، مگر شبہ کام ہے، نہ تو قرآن نے اس کا حکم دیا ہے اور نہ ہی قرآن نے اسے منع کیا۔ یہ ہوتا ہے متشابہ، کہ انسان پھنس گیا کہ یار اب میں کیا کروں۔ مگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان الحرام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الحلال والحرام بین، کہ حلال اور حرام واضح ہے، وبینہما مشتبہات، ان کے درمیان شبہ والی چیزیں ہیں، لا یعلمہن کثیر من الناس، بہت سے لوگ جانتے نہیں ہیں، فمن اتقى شبہات،
جس نے اپنے آپ کو شبہ والی چیزوں سے بچا لیا فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، اس نے اپنی عزت کو بھی بچا لیا اور اپنے تقوی کو بھی بچا لیا۔ ومن وقع فی شبہات، جو شبہات والی چیزوں میں پڑ گیا، بہہ گیا، وقع فی الحرام، تو وہ حرام میں پڑ جائے گا، وہ حرام میں پڑ جائے گا، وقع فی الحرام۔ تو اب آپ یہ اس بات کو آپ یہ سمجھیں کہ جو حرام والی چیزوں میں تو نہیں پڑا مگر شبہ والی چیزوں میں وہ پڑ گیا، تو اس کا پھر کیا حال ہوگا؟ اب شبہ والی چیزوں سے مراد کیا ہے کہ سود حرام ہے، اس کے بارے میں قرآن کی نص موجود ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ سود ایسے ہے کہ جیسے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کا اظہار کر رہے ہو، سود تو حرام ہو گیا، مگر اسی کے اپوزٹ اگر دیکھا جائے تو وہ جو کرپٹو کرنسی ہے اس کا کیا معاملہ بنے گا، جو پھر آن لائن لین دین اس کا کیا معاملہ بنے گا، اور جو یہ جو یوٹیوب کی کمائی یا پھر فیس بک کی کمائی یا جو ٹک ٹاک کی کمائی، اس کے بارے کیا بنے گا؟ یہ اس کے بارے نہ تو قرآن نے کوئی دلیل پیش کی ہے نہ ممانعت کی کوئی دلیل ہے، مگر یہ شبہ والی چیزیں ہیں۔ یوٹیوب کی کمائی ہو گئی، یہ شبہ ہے، مگر سب سے بات اصل یہ ہے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں، شبہ والے جو چیز ہوتی ہے اس کو بھی آپ ترک کر دیں، تو یہ انسان کے اعلیٰ تقوی کا معیار ہے۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا التقوی ہاؤنا التقوی ہاؤنا التقوی ہاؤنا ویشیر الی صدری ثلاث مرات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اس دل کے بارے اشارہ کیا، اس دل کی طرف اشارہ کیا اور کہا التقوی ہاؤنا التقوی ہاؤنا التقوی ہاؤنا۔ میں اگر ظاہری ٹوپی پہن کے تقوی کا اظہار کروں تو یہ میرا تقوی نہیں ہے، اگر میں تقوی کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کے سامنے بیٹھ جاؤں تو یہ میرا تقوی نہیں ہے۔ تقوی کا اصل مصداق جو اللہ کو مطلوب ہے وہ کیا ہے؟ تقوی ہاؤنا ویشیر الی صدری، یہ دل بھی اللہ سے ڈرنے والا بنے۔ اور یہ دل کب ڈرتا ہے؟ کہ جب انسان تنہائی میں ہوتا ہے، جب لوگوں کے سامنے عیار لوگوں کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے، تو تب ہر کوئی متقی بنے گا، تب ہر کوئی اپنے آپ کو متقی کہلوائے گا، تب کوئی بھی برائی کرنا پسند نہیں کرے گا۔ ہے کوئی ایسا بندہ سامنے موبائل پر گندی ویڈیو دیکھے؟ نہیں ہے کوئی ایسا بندہ کہ جو لوگوں کے سامنے گناہ کرے؟ کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کہے گا یار اگر لوگوں نے دیکھ لیا تو وہ کیا کہیں گے۔ مگر اسی کے برعکس ایک تو یہ ہے کہ انسان جب تنہائی میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے سے ڈرنے والا ہے یا نہیں۔ مگر ایک اللہ تعالیٰ بھی ایک کام کرتے ہیں، گناہ کو اللہ تعالیٰ مزین کر کے پیش کیا جاتا ہے صرف ایمان چیک کرنے کے لیے۔ اس کے پاس گناہ کرنے کے تمام ذرائع موجود ہوتے ہیں اور اس کے پاس موقع محل بھی موجود ہوتا ہے، گناہ وہ کر بھی سکتا ہے، اس کے ہاتھ میں گناہ والی چیز بھی موجود ہے۔ اب اللہ تعالیٰ دیکھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ میرا بندہ میری رضا کے لیے ان گناہوں کو ترک کرتا ہے یا پھر ان گناہوں کو سر انجام دے لیتا ہے، اللہ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ اب یہ ہے تقویٰ۔ اگر انسان اللہ کی رضا کے مد مقابل اس گناہوں کو ترک کر دے، اگر اللہ کی رضا کو مقدم کر لے اللہ کے ڈر کی وجہ سے، تو اللہ فرماتے ہیں یہ ہے تقویٰ۔ اب انسان کے پاس کوئی ایسی چیز مثلا جو گناہ ہے، اب گناہوں کو انسان کیا کرتا ہے کہ اے اللہ یہ گناہ ہے، میں کر بھی سکتا تھا، میں اس کی طاقت بھی رکھتا تھا، میرے پاس موقع محل بھی تھا، اے اللہ یہ گناہ کرنے کے اسباب بھی میرے پاس مہیا تھے، مگر اے اللہ تیری رضا کے لیے میں نے اس برے کام کو چھوڑ دیا۔ اللہ فرماتے ہیں میں اس کو نعم البدل عطا کروں گا۔ نعم البدل کیا ہوگا؟ نیکی کی صورت کے اندر۔ نعم البدل کیا ہوگا؟ رزق کی صورت کے اندر۔ نعم البدل کیا ہوگا؟ صحت کی صورت کے اندر۔ نعم البدل کیا ہوگا؟ نعمت کی صورت کے اندر۔ تو سب سے پہلے تو آپ تقوی والی زندگی پر غور کریں کہ میرا اور آپ کا دل کتنا اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آگے آ جاتے ہیں، جب ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے گا پھر ہمیں ایک چیز اور کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ ہے اللہ کے ساتھ مکمل اعتماد اور بھروسہ اور توکل۔ مگر آج نہ میرے اندر موجود ہے نہ کسی اور کے اندر موجود ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ میری جیب کے اندر اگر پیسہ ہے تو میرا توکل ہے، مگر توکل اللہ پہ نہیں، وہ جیب والے جو پیسہ ہے اس پہ میرا توکل ہے۔ آج میرا معیار یہ بن چکا ہے کہ میں جیب کے اندر میرے اگر 1000 روپے موجود ہیں یا لاکھوں کی رقم موجود ہے تو میں کیا کروں گا؟ جو جیب میں موجود ہے میں کہوں گا میرا تو اللہ پہ بڑا توکل ہے، میں تو اللہ پہ بڑا کامل یقین رکھتا ہوں۔ نہیں، جیب کے اندر پیسہ نہیں ہے، توکل کا تو پتہ ہی تب چلتا ہے
جب جیب کے اندر پیسہ ہو تو تب توکل ہو، تو یہ کیسا توکل ہے؟ توکل کا جو اصل مصداق اور توکل کا معلوم توکل تب ہی ہوتا ہے کہ جب انسان کی جیب خالی ہو جائے، کر فاقے پڑ جائے اور انسان کو کوئی راہ نظر نہ آ رہی ہو وہ متقی، مگر وہ پھر کہتا ہے کہ میرے رب کا وعدہ ہے کہ جو متقی ہوگا اس کے لیے میں راستے نکالوں گا۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پہ کامل توکل اور بھروسہ کر کے بیٹھ جاتا ہے، فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ فرماتے ہیں میں اس کے لیے کافی ہوں۔ تو جو بندہ توکل کرے، کیا اللہ اس کے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ تو کافی ہے۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَکَّلُونَ عَلَى الطَّيْرِ، اگر تمہارا توکل ہو جائے پرندوں کی طرح۔ پرندے کیا ہوتے ہیں؟ گھونسلے سے نکلتے ہیں صبح سویرے خالی پیٹ، جب آتے ہیں تو سیر ہو کر آتے ہیں، پیٹ بھر کے آتے ہیں، اور صرف اپنا نہیں بھرتے بلکہ اپنے بچوں کے لیے بھی ساتھ لے کر آتے ہیں۔ ان کو اتنا اللہ پہ کامل اعتماد اور توکل ہے، ان کو پتہ ہے کہ جس رب نے ہمیں پالا ہے اس نے رزق کے اسباب ہمارے لیے پیدا کرنے ہیں۔ وہ چلتے ہیں اپنا رزق تلاش کرنے کے لیے، کسی کی چھت پر مل گیا، اللہ نے ان کا رزق لکھا ہوا، یا کسی مکان کی چھت پر مل گیا، مگر اللہ نے ان کا رزق لکھا ہوا ہے، ہمارا بھی اللہ نے لکھا ہوا۔ وجہ کیا ہے؟ میرا اور آپ کا ایمان نہیں۔ تو سب سے پہلے تو اللہ کا تقوی اختیار کریں، اس کے بعد اپنا معیار صرف توکل والی زندگی، توکل والی آپ زندگی گزاریں۔ زندگی کے اندر جتنے مرضی مراحل مشکل آ جائیں نا، مگر وہ انسان کبھی بھی گھبراتا نہیں ہے کہ جس کا ساتھ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہو، جس کا یقین اور بھروسہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہو۔ ہر وہ انسان گھبرائے گا کہ جس کا اللہ کے ساتھ کنیکشن کٹ آف ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ کے ساتھ تعلق جوڑیے۔ میرا اور آپ کا یہ دل چاہتا ہے کہ میں اچھی والی زندگی گزاروں، میرا معیار اعلیٰ ہو، میرے آگے پیچھے گاڑیاں ہو، میری عزت ہو، میرے بنگلے ہو۔ ہر بندے کا یہ دل چاہتا ہے کہ میری عزت واہ واہ ہو، مگر ایک بات یاد رکھیں، ہمیشہ عزت دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، جس سے چاہوں عزت دے دوں، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہوں ذلیل کر دوں۔ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، ساری کی ساری طاقتیں تیرے رب کے ہاتھ میں ہیں، ساری کی ساری خیر بھی تیرے رب کے ہاتھ میں ہے، اور ساری کی ساری عزت اور ساری کی ساری قوت بھی تیرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ اب کیا؟ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزت کا متلاشی انسان ہے تو اللہ فرماتے ہیں عزت میرے پاس ہے۔ گاڑی کا متلاشی انسان ہے، اللہ فرماتے ہیں اسباب میں پیدا کرنے والا ہوں۔ رزق کا متلاشی انسان ہے، پھرتا ہے رزق تلاش کرنے کے لیے، اللہ فرماتے ہیں اگر صبح کی نماز نہیں پڑھی تو رزق تلاش کرنا شروع کر دیا، اگر ملے گا تو اس میں خیر نہیں ہوگی۔ اللہ کے یہ وعدے ہیں، من صلی صبح فہو فی ذمۃ اللہ، کہ جو صبح کی نماز با جماعت ادا کر لیتا ہے، جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں فہو فی ذمۃ اللہ، وہ اللہ کی ضمانت میں، وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اور جو صبح کی نماز کا تارک ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں بال الشیطان فی اذنیہ، وہ اتنا کو غلیظ اور خبیث انسان ہے، شیطان تو اس کے کانوں میں پیشاب کر دیتا ہے، شیطان تو اس کے کانوں میں پیشاب کر دیتا ہے۔ میری اور آپ کی، میں اور آپ فجر کے چور ہیں، میں اور آپ فجر کے چور ہیں، ظہر کے چور ہیں، عصر کے چور ہیں، مغرب کے چور ہیں، عشاء کے چور ہیں۔ وہ چاہے دینی مدارس میں پڑھنے والے جو طلباء ہیں کہ جن کے اوپر اللہ نے یہ ذمہ داری عائد کی تھی کہ آپ نے خود کی بھی اصلاح کرنی ہے اور پوری امت کی بھی اصلاح کرنی ہے، مگر وہ دین کا پڑھا ہوا طالب علم وہ بھی فجر کا چور ہے، فجر میں چوری کرتا ہے۔ پچھلے دنوں حافظ شریف حافظہ اللہ تعالی ہمارے شیخ صاحب اسلام آباد میں انہوں نے درس دیا کتاب التوحید، صحیح البخاری میں جو کتاب التوحید ہے اس پہ درس دے رہے تھے، تو انہوں نے بڑی پیاری خوبصورت بات کی۔ انہوں نے کہا جب تک فجر کی چوری نہیں چھوڑو گے تو بلندی نہیں ملے گی۔ آگے طلباء دین بیٹھے تھے، اساتذہ بیٹھے تھے، شیوخ الحدیث بیٹھے تھے، کاپیاں پکڑ کے ان کی باتوں کو نوٹ کر رہے ہیں، مگر انہوں نے ایک بات بڑی عمدہ کی۔ انہوں نے کہا جو بندہ فجر کی چوری نہیں چھوڑتا، فجر میں چوری کرتا ہے، تو پھر اس کے لیے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں۔ حالانکہ وہ ظہر پڑھ رہا ہے، عصر پڑھ رہا ہے، مغرب پڑھ رہا ہے، عشاء پڑھ رہا ہے، مگر اگر فجر چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا اسقل صلاۃ المنافقین صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر، منافق بندے کی نشانی اور منافق کی اگر آپ نے پہچان کرنی ہو تو آپ کر لیں۔ ظہر ٹائم آ رہا ہے، عصر ٹائم آ رہا ہے، مغرب ٹائم آ رہا ہے، جو بندہ مسجد کے اندر فجر اور عشاء نہیں پڑھ رہا وہ پکا منافق ہے۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں
منافق کی یہ نشانی بیان کر دی ہے کہ اگر نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر منافق کو پہچانا چاہتے ہو تو دو چیزوں سے پہچان لو، اگر فجر میں نہیں آ رہا، سستی کرتا ہے، عشاء میں سستی کرتا ہے، تو یہ منافق کی علامات میں سے اس کے اندر ایک علامت پائی جا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازوں کی حفاظت کیجیے اور فجر کی چوری چھوڑ دیجیے، ہر نماز کو اس کے وقت پر ادا کریں۔ جب ہم یہ تمام برائی والے کاموں کو ترک کر کے اللہ کی رضا کو مقدم رکھیں گے، پھر دیکھنا، میں کہتا ہوں پھر دیکھنا دن کیسے بدلتے ہیں، پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ کیسے بلندیاں عطا فرماتے ہیں۔ جو کام ہمیں نظر ہوتا نہیں دکھائی دے رہا، وہ بھی دیکھنا اللہ کیسے کام کر دے گا۔ تو آج کی کلاس کے اندر صرف اسی کے حوالے سے گفتگو کرنی تھی کہ اپنے اندر اور میں اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کروں اور اللہ سے دعا کروں، اللہم آتی نفس تقواہا، اے اللہ میرے دل کو تقوی والا بنا دے، اللہ میرا تزکیہ فرما دے، اے اللہ مجھے تقوی والی زندگی عطا فرما۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ نے کیا خوب بات کی ہے کہ جہاں جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ جہاں یحبونہم کحب اللہ، لوگوں اپنے الہوں کی محبت دل میں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہاں اللہ نے اپنے مومن بندوں کو بھی تھوڑی سی واضح ان کی نشاندہی بیان فرمائی، والذین آمنوا اشد حبا للہ، میرے وہاں کچھ ایسے بھی بندے ہیں کہ جن کے دل کے اندر صرف میری محبت ہوتی ہے۔ بھائی جس دل کے اندر اللہ کی محبت بیٹھ جائے، وہ ایسا دل ہے کہ رات کو تنہائی میں بھی اوہ پکار کرے گا اللہ کے سامنے، اشک و غبار ہوگا، آنکھیں بہہ پڑیں گی اللہ کی۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ میں دیکھوں کہ میرے اندر اللہ کی محبت ہے یا نہیں، تو اس کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ جب آپ تنہائی میں بیٹھے ہوتے ہیں، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی یاد میں اگر آپ کے آنسو بہہ پڑے، کیونکہ گناہوں کو یاد کر کے آنسو بہنا یہ ایک الگ چیز ہے، اللہ کی قدرت اور اللہ کی یاد میں اگر آنسو بہ رہے ہیں تو یہ محبت کا اعلیٰ ترین معیار ہے۔ کہ وہ بندہ کتنی، آج آپ ہر کسی سے پوچھ کے دیکھ لیں کہ یار کتنے دن ہو گئے اللہ کے سامنے آنسو بہائے، تو کئی حضرات کو پوچھا، ان کے آگے سے جواب بھی ملتے ہیں کہ اللہ اکبر 5 سال پہلے ہم نے ایک مرتبہ اللہ کے آگے رو کر آنسو بہائے تھے، مگر آج 5 سال ہو گئے ہیں ایک مرتبہ بھی اللہ کے آگے آنسو گرا تک نہیں ہے۔ تو کیسے بلندی ملے گی؟ مگر کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو ہر وقت، ہر لمحے، ہر موقع اللہ کی یاد میں تڑپتے رہتے ہیں۔ مومن کا دل اللہ کی یاد میں تڑپتا رہتا ہے، اور جب وہ تنہائی میں رات کو اٹھتا ہے تو پھر جب اپنے رب کے سامنے وہ ہاتھوں کو پھیلاتا ہے نا، تو اس کو اللہ اکبر، اس کو اپنے رب کی قدرت یاد کر کے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ اور جس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت ہی محبت کرتا ہے۔ تو اپنی محبت کا جو مرکز ہے وہ دنیا داروں کو نہ بنائے، دنیا کا کوئی بھی بندہ ہے چھوڑ دے اس سے محبت، صرف ایک محبت کا مرکز بنائے اور وہ اللہ کی ذات کو بنائے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اللہ کی محبت کو مقدم کر لو گے، اللہ سے دوستی کر لو گے، تو جو دنیا والے اگر تم سے ناراض ہو بھی جائیں، ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ پیروں میں بٹھا دے گا۔ بھائی جناب محمد رسول اللہ کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ اب صحابہ کرام نے اللہ سے محبت کی تو آج بھی دنیا ان کے پیروں میں بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم ان سے دین نہیں لے رہے، کیوں؟ اللہ کے ساتھ ان کا کنیکشن برحال آتا ہے۔ اگر میں اللہ سے کٹ آف کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ زندگی حشاش بشاش گزارنا شروع کر دوں تو اللہ کی قسم ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ دوست ہی آپ کے سر کے اندر، وہ اللہ اکبر، آپ کو ہی وہ مارتے ہیں، دوست آپ کو ہی وہ، آپ سے دغا بازی کرتے ہیں، آپ سے بے وفائی۔ کئی لوگوں کی کہانیاں سن کے دیکھ لیں، آپ کو بے وفائی کے باپ مل جائیں گے، ہر بندہ اپنی بے وفائی کے باپ کھولے گا۔ مگر ایک بات سن لے، جس کو ٹھوکر نہیں پڑتی وہ بندہ کبھی بھی اللہ کا نہیں ہو سکتا۔ جو بندہ ٹھوکر کھا کے اللہ کے در پہ آتا ہے وہ پھر کسی کے در پہ نہیں جاتا، وہ کہتا ہے نہیں، ایک مرتبہ بس کسی سے دھوکہ کھا لیا، اب دوبارہ کسی سے وفا کرنے کی امید ہی نہیں ہے، صرف ایک ذات سے وفا کرو۔ اگر میرا گناہ آپ کو پتہ چل جائے تو آپ ایک نہ ایک دن گناہ مسجد میں بیٹھ کے بیان کر دیں گے کہ یار جو قاری صاحب یہاں ہمیں کلاس پر آتے ہیں ان کے اندر یہ فلاں خصلت ہے، مگر 1000 خصلتیں دیکھ کے میرا رب پھر بھی مجھ سے پیار کرتا ہے کہ میں تنہائی میں گندے کام کروں پھر بھی پردہ ڈال کے کہتا ہے کہ آ جاؤ معافی مانگ لو، معاف کر دوں گا۔ تو کس سے پھر دوستی کا حق ہے؟ اللہ سے یا پھر بندوں سے؟ تو اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنا بنا لے اور دنیا سے کٹ آف ہو کر اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر اپنی خشیت اور اپنی محبت جیسی فضا قائم کر دے۔
اور اللہ ہمیں ان میں سے کر دے کہ جن کے بارے اللہ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ میرے بندوں کے دل میں میری محبت تڑپتی رہتی ہے اور بہت عظیم ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں بھی ان بندوں میں شامل فرما لے کہ جن کے بارے تو آسمان سے جبریل کو کہتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، یہ زمین پر چل رہا ہے، دیکھو میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کر۔ جبریل فرشتوں میں آ کے کہتے ہیں کہ اللہ بھی محبت کرتا ہے، اللہ نے کہا جبریل تو بھی کر، جبریل بھی کرتا ہے، فرشتوں تم بھی کرو۔ فرشتے پھر زمین پر اترتے ہیں، پھر لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کرتے ہیں۔ اب شیخ شریم حفظہ اللہ تعالیٰ، یا شیخ سدیس حفظہ اللہ تعالیٰ، یا شیخ یاسر دوسری حفظہ اللہ، جو بیت اللہ کے امام ہیں، ہم نے دیکھا نہیں ہے ریل کے اندر ان کو، مگر اتنی دل کے اندر طرف ہے کہ شیخ سدیس حفظہ اللہ سامنے آئے تو ہم ان کے بوسے دیں، کتنی محبت ہے، حالانکہ ہمیں کوئی ان سے مفاد بھی نہیں ہے۔ کیوں محبت ہے؟ اللہ کے ساتھ کنیکشن بڑا اللہ ہے، تو اللہ فرشتوں نے ہمارے دلوں کے اندر اس کی محبت پیدا کر دی ہے۔ اب کتنے بھی ہمارے مشائخ ہیں، بزرگ ہیں، وہ چاہے مسعود عالم صاحب ہو، عبداللہ ناصر رحمانی صاحب ہو، ہمارے محدثین ہو، یہ جتنے بھی ہمارے ائمہ کرام ہیں، جو پھر ہمارے دور جدید کے جو ہمارے محدث ہیں، ہمارا دل کرتا ہے کہ یار ان کے پاس بیٹھیں، ان کے پاس وقت گزاریں۔ ہم ان کے پاس بیٹھ لیں تو ہم اب اس لمحے کو قیمتی سمجھتے ہیں۔ بھائی کیوں سمجھتے ہیں؟ ہمیں کوئی وہ مفاد تو نہیں دے رہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے دلوں کے اندر اللہ نے ان کے لیے محبت پیدا کر دی ہے۔ محبت کیوں پیدا کی ہے؟ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ تو اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔